خداوند یسوع مسیح کے پرفضل جلالی اور ابدی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں خدا کا نہایت ہی شکر گزار ہوں۔ خدا نے زندگی بخشی، زندگی کی سانسیں عطا کی اور یہ شرف بخشا کہ ہم اس کے حضور جھکیں، اس کو دھن باد کہیں، اس کی جے جے کار کریں، اس کی مدح سرائی کریں، اور اب وقت ہے کہ خدا کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھنے والے بنیں۔ اور آج کے دن کے مناسبت سے، آج کون سا دن ہے؟ فادرز ڈے ہے۔ چلیں جی، آپ کو جتنے بھی فادرز یہاں پر موجود ہیں ان کو یہ دن میری طرف سے، اس کلیسیا اور اس چرچ کی طرف سے بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دن جو ہیں کسی بھی شخص کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یا اگر ہم کسی دن کو کسی شخصیت کے ساتھ منسوب کر دیں تو میں سمجھتا ہوں شاید ہم اس کے کریکٹر کے ساتھ، اس کی شخصیت کے ساتھ ایک زیادتی کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک سسٹم ہے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس چیز کا آغاز کیا کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ یاد رکھتے ہیں کہ آج کوئی خاص دن ہماری زندگی میں ہے۔ تو آئیے آج خدا کے زندگی بخش کلام میں سے فادرز ڈے کے حوالے سے ہی آج کے کلام کو سنیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے عہد عتیق میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 5 اور اس کی پہلی 5 آیات۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آدم بطور دنیا کا پہلا باپ۔ پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 5، اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کو ہوں۔ یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا۔ اور سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور آدم کی کل عمر 930 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کا شکر ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، جب ہم لوگ آدم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں اس کی کہانی کے بارے میں، اس کی پیدائش کے بارے میں، تو ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آدم کو خدا نے پیدا کیا تو اس کا کوئی بھی جسمانی باپ موجود نہیں تھا، یعنی کہ خدا نے خود اس کو خلق کیا تھا، خود اس کو پیدا کیا تھا، تو اس کا کوئی جسمانی باپ نہیں تھا۔ تو آپ لوگ شاید اس چیز کو تھوڑا بہت محسوس کر سکیں یا سمجھ سکیں کہ اگر ہمارا کوئی بھائی نہ ہو، یا ہماری کوئی بہن نہ ہو، یا ہمارا کوئی استاد نہ ہو، یا ہمارا کوئی باپ نہ ہو، یا ہماری کوئی ماں نہ ہو، تو ہم ایک کیسی زندگی بسر کر سکتے ہیں جس چیز کا ہمیں تجربہ نہ ہو کہ باپ کیسا ہوتا ہے، بہن کیسی ہوتی ہے، بھائی کیسا ہوتا ہے۔ شاید ہم اس کو بیان نہ کر سکیں، شاید ہم اس کا تجربہ حاصل نہ کر سکیں۔ تو آپ سوچیں کہ ایک شخص جس کو خدا نے پیدا کیا، وہ اس دنیا میں آیا، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ تمام بنی نوع انسان کا باپ ہے، لیکن سوچیں کہ اس کا کوئی جسمانی باپ نہیں ہے جس کی وہ پیروی کر سکتا ہے، جس کے نقشے قدم پر وہ چل سکتا ہے۔ آج بڑے لوگوں نے سٹیٹس لگائے کہ اپنے باپ کو انہوں نے ڈیفائن کرنے کی مختلف طریقوں کے ساتھ کوشش کی۔ کوئی کسی کا یہ لگا کہ جی وہ ایک سائے کی طرح ہے،
کسی کا لگا کہ میں نے کوئی ایک چیز مانگی تو اس نے ساری چیزیں میرے لیے مہیا کر دی. کسی نے یہ لگایا کہ وہ میرا سپر ہیرو ہے. کسی نے یہ لگایا کہ وہ میری کل دنیا ہے. کسی نے یہ لگایا کہ اگر باپ کا سایہ نہ ہو تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سوچیں آدم جو بعد میں تمام دنیا کا باپ بنا, اس کا اپنا کوئی باپ جسمانی طور پر نہیں تھا. وہ کئی دفعہ شاید محسوس کرتا ہو جسمانی طور پر کہ میں کس کے نقش قدم پر چلوں, میں کس کی پیروی کروں. ہمارے جو بچے ہیں موسٹلی وہ اپنے باپ کو اپنا رول ماڈل تصور کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میرا باپ میرا کیا ہے, وہ رول ماڈل ہے. میں نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا ہے. جو خصائص جو خوبیاں میرے باپ کے اندر ہے میں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں, میں ویسا ہی کرنا چاہتا ہوں. اور آج کے کچھ بچے تو خوب بخوب ویسے کاپی کرتے ہیں جیسے ان کے پیرنٹس یا ان کا باپ جو ہے وہ جو کچھ کرتا ہے. اگر وہ ہیئر سٹائل ہے, اگر وہ کچھ پڑھنے کا کوئی طریقہ ہے, یا بیٹھنے یا لیٹنے یا دیکھنے یا گفتگو کرنے کا طریقہ ہے, تو وہ خوب بخوب اس کو کاپی کرتے ہیں. لیکن آدم ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا کوئی بھی جسمانی باپ موجود نہیں تھا. وہ کس کی پیروی کرتا. آج انسان ہونے کے ناطے شاید آج ہمارے سر پر ہمارے باپ کا, شاید کسی کے سر پر اس کے باپ کا سایہ موجود نہ ہو. شاید کوئی چھوٹا ہی تھا تو اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا. شاید وہ اس محبت کو جو باقی بچوں نے دیکھی ہے وہ اس باپ کی محبت سے محروم رہا ہے. شاید اس کو پتہ نہیں کہ رول ماڈل کس کو کہا جاتا ہے. شاید اس کو اندازہ نہیں ہے کہ باپ کی شخصیت کیا اثر رکھتی ہے, اس کا کیا تاثر رہتا ہے زندگی پر. اس لیے میرے عزیزوں, آج کی جو پہلی بات ہے, اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے سر پر آپ کے باپ کا سایہ موجود نہیں ہے, کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا نے ہر ایک چیز کا وقت جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے. پیدا ہونے کا بھی ایک وقت ہے اور مر جانے کا بھی ایک وقت ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہی ہے, وہ چاہے کسی کا بیٹا ہے چاہے کسی کا باپ ہے. تو اگر آپ کے سر پر آپ کے باپ کا سایہ نہیں ہے تو پھر ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی, اپنے خدا کی پیروی کرنی چاہیے. ہمیں اس کو اپنا رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کا ہے. یعنی کہ ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے. اگر وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرنا چاہیے. اگر وہ اپنے باپ کی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے تو ہمیں بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, گو کہ ہمارا کوئی جسمانی باپ اس دنیا میں وقتی طور پر موجود نہیں ہے, تو ہمیں آدم کی طرح یا ویسے بہت سی محرومیوں کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے یسوع کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کے کلام کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خداؤں کے خدا اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر کسی کا باپ آج اس دنیا پر نہیں ہے, اور خدا نخواستہ اگر آنے والے دنوں میں کبھی آپ کو اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو آج کا کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. ابراہیم کا, آدم کا کوئی بھی باپ موجود جسمانی طور پر نہیں تھا, اور اس نے خدا کو اپنا باپ مان کر اس کی کیا کی؟ پیروی کی. جو کچھ اس کو بتایا گیا وہ کچھ اس نے کیا. پھر دوسری بات, خدا نے ان دونوں کو کہا کہ آپ نے ایک درخت کا پھل نہیں کھانا, لیکن آدم نے کیا کیا اور حوا نے کیا کیا؟ اس پھل کو کھایا. پہلے کس نے کھایا؟ حوا نے کھایا. اور اس کے بعد کس نے کھایا؟ آدم نے. کیوں کھایا؟ کیونکہ خدا نے ان کو ایک تن اور ایک بدن کیا تھا. اس نے محسوس کیا کہ یہ میری ذات کا اب حصہ ہے. وہ اس کے ساتھ محبت کرتا تھا, وہ اس کے ساتھ محبت رکھتا تھا, اور وہ کسی بھی طور سے نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں یا میں اس سے الگ ہو جاؤں یا یہ مجھ سے الگ ہو جائے. اس لیے اس نے اس کی محبت میں اس گناہ میں بھی شامل ہونے سے انکار نہ کیا. اسی طرح میرے عزیزوں, جو باپ ہے وہ اپنی بیوی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اس کو باپ کا جو درجہ ملا ہے وہ اس کی بیوی کی ہی وجہ سے ملا ہے.
ورنہ شاید آج جسمانی طور پر ہم لوگ یا جتنے بھی باپ موجود ہیں وہ اس سے کریڈٹ کو حاصل نہ کر سکتے. لیکن اب خدا کا کلام کیا بتاتا ہے کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو جو تو نے میرے ساتھ رکھی تھی اس نے مجھے کہا کہ تو بھی کھا، اور میں نے اس کو کھایا. کیونکہ آدم ڈرتا تھا کہ کہیں یہ مجھ سے الگ نہ ہو جائے. اگر اس نے کھا لیا اور میں نے نہ کھایا تو شاید خدا نے جو ایک چیز ہمارے درمیان ٹھہرائی ہے وہ ایک گیپ آ جائے. اس طرح میرے عزیزوں یہ جو جسمانی باپ ہے وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی شریک حیات کے لیے اتنا زیادہ سنسیئر ہوتا ہے، اتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے، وہ اتنی زیادہ وفاداری کا اظہار کرتا ہے کہ کئی دفعہ وہ خدا کی بھی نافرمانی کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ان کو ایک تن اور ایک بدن کیا کیا ہے؟ جوڑا. وہ اس بات کو بھی خاطر میں نہیں لاتا کہ پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا. اس کو پتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں کہ شاید یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ویسا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے کیا کرتا ہے؟ بہت محبت رکھتا ہے. وہ ان سے الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. باپ کی جو شخصیت ہے یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا مجموعہ رکھتی ہے. اس کی بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ہیں. جب وہ ان کو ادا کرتے کرتے مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے تو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہی اس پہ تنقید کے جو نشتر ہے وہ چلاتے ہیں کہ یہ کیسا باپ ہے، یا یہ کیسا شوہر ہے، یا یہ کیسا بیٹا ہے کہ جس نے یہ عمل اس طرح سے کیا. لیکن یہ وہ باپ ہی جانتا ہے کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا. وہ شخصیت ہی جانتی ہے کہ اس نے اتنا بڑا سٹیپ کیوں لیا. وہ اتنا بڑا سٹیپ لے چکا کہ اس نے کچھ ایسا بھی کر دیا جو خدا کے حضور پسندیدہ نہیں تھا. اس لیے تنقید ضرور کریں، لیکن آپ اس مقام پر، اس نہج پر، اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ اگر آپ اس مقام پر ہوتے تو آپ کیا کرتے، آپ کا رویہ کیسا ہوتا یا آپ کا رسپانس کیسا ہوتا. پھر اس کے بعد ابھی میں نے یہ بات کی کہ آدم کا کوئی دوسرا باپ یعنی کہ جسمانی طور پر موجود نہیں تھا. کہ تھا؟ نہیں تھا. آدم کو کس کی پیروی کرنی چاہیے تھی؟ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بڑے کسی کی، لیکن وہ کوئی بڑا موجود نہیں تھا. لیکن میرے عزیزوں، آج اگر جس کسی کا باپ موجود نہیں ہے، جس کسی کا کوئی بڑا موجود نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ کس کی پیروی کرنی ہے اور کس کی پیروی نہیں کرنی ہے، تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے باپ سے، میرے نام سے جو کچھ مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا. اور اس نے کہا ہے کہ آپ ایسے دعا کریں کہ اے ہمارے باپ. اس نے یہ درجہ بخشا ہے کہ اگر کسی کے پاس باپ نہیں ہے تو وہ آسمانی باپ کو اپنا باپ کہہ سکتا ہے. اور اس نے صرف اور صرف بطور مسیح ایماندار یہ ہمیں شرف بخشا ہے، یہ ہمیں استحقاق بخشا ہے، ہمیں یہ حق بخشا ہے، ہمیں یہ رائٹ بخشا ہے کہ اگر ہمارا جسمانی باپ موجود نہیں ہے تو بھی ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارا باپ موجود ہے. اور باپ ہی ایسا جو ہم سے کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتا. باپ ہی ایسا ہم جتنی مرضی نافرمانی کریں، ہم جو کچھ مرضی کریں، پھر بھی وہ ہمیں محبت رکھتا ہے. اور وہ ایسی محبت رکھتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کہ اس کے پاس ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس نے اس کو بھی دینے سے دریغ نہ کیا. بالکل ایسے ہی جیسے آج کے جسمانی باپ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے خزانے میں کتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی جیب اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا لیول ایسا ہے یا نہیں ہے. بلکہ جو بچے جو کچھ بھی ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ دیر ضرور لگتی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے جسمانی باپ سے بھی کسی چیز کی خواہش کریں وہ آپ کو مہیا نہ کریں. اس لیے میرے عزیزو، آج کے اس دن کے حوالے سے اگر ہمارے اوپر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے
جو ہمارے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے. اور اگر ہمیں کسی چیز کی یا کسی شخصیت کی پیروی کرنی ہے تو اپنے خدا یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی محبت میں اپنے اولاد کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں، ایک خاوند اپنی بیوی کے لیے بہت کچھ کر جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کی وجہ سے اور اس سے محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. پھر تیسری بات، اگر ہم جسمانی طور پر اپنے باپ سے محروم ہیں یا ہمارا باپ آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا ہمارا کیا ہے؟ وہ آسمانی باپ ہے، وہ ہمارا روحانی باپ ہے. اور جن لوگوں کا جسمانی باپ بھی موجود ہے اور روحانی باپ بھی موجود ہے تو مجھے بتائیں، پنجابی چ اگر گل کریے تو اتنے ایک پیو ماں نہیں ہوں تو جہاں کو دو ہون وہ کی حال ہوئے گا. ٹھیک ہے، آپ کا جسمانی باپ بھی ہے اور آپ کا روحانی باپ بھی ہے. جسمانی باپ آپ کی جسمانی خواہشیں پوری کرتا ہے، روحانی باپ آپ کی روحانی خواہشیں پوری کرتا ہے. وہ روحانی غذا آپ کو کھلاتا ہے. وہ ابلیس میں جب وہ ابلیس آپ پر حاوی ہوتا ہے وہ آپ کو مقابلہ کرنے کا کیا کرتا ہے؟ اختیار بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے. آپ کی جنگ وہ خود لڑتا ہے. جس طرح سے جسمانی باپ آپ کی جنگ مختلف محاذوں پر لڑتا ہے، ایسے ہی روحانی باپ بھی آپ کی جنگ محاذوں پر لڑتا ہے. لیکن ہم نہ تو جسمانی باپ کی اس جنگ کو کسی خاطر میں لاتے ہیں اور نہ اس روحانی باپ کی جنگ کو کسی خاطر میں لاتے ہیں جو ہمارے آگے ہو کر ہماری جنگ کو لڑتا ہے. گرمی ہے نا، سب کو لگ رہی ہے نا آج ادھر بیٹھ کے. ٹھیک ہے، بہت کم شاید بہنیں، بیٹیاں، مائیں اتنی گرمی کی شدت میں شاید باہر جانا پسند کرتی ہیں یا باہر جا کے کام کرنا پسند کرتی ہیں. لیکن جو ایک باپ ہے وہ اس چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتا. جب صحیح کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہوتی ہے، جو بندہ تصور بھی نہیں کرتا رضائی سے باہر نکلنے کا، ٹھیک ہے، تب ہی ایک باپ اپنے بچوں کی روزی کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے وہ باہر جاتا ہے اور اس شدت والے ماحول کو برداشت کرتا ہے. یہ تو ایک بات ہے، جو کچھ اس کو باہر جا کے فیس کرنا پڑتا ہے، جن چیزوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، شاید 10 100 ہزار روپے کے لیے وہ کتنی محنت مشقت کرتا ہے، ہم اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ادھر تو ایک باپ ہی مان نہیں ہے، یعنی کہ ایک باپ ہی خاطر میں نہیں ہے کہ وہ جو کچھ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے یا وہ کر سکتا ہے وہ اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ شرف صرف ان ایمانداروں کو ہے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دو باپ کے ٹریبیوٹس کو یوز کرتے ہیں. ان کا روحانی باپ ہی ہے اور ان کا جسمانی باپ ہی ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ جا کے پوچھیں دوسرے مذاہب میں، آپ جا کے بات کریں اس طرح کی، اور آپ کے پاس جو تسلی ہے، جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، وہ شاید کسی اور کے پاس نہ ہو. کیونکہ ہم شاید جسمانی طور پر زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ کا اپنی اولاد کے اوپر ہونا کتنا بڑا ایک خدا کا رحم اور کرم ہے. آپ یہ ان سے پوچھیں جن کا باپ ان کے سر پر موجود نہیں ہے. وہ شفقت والے ہاتھ سے محروم ہے، وہ اس پیروی کرنے والے عمل سے محروم ہے. وہ اپنا رول ماڈل کس کو ٹھہرائیں، وہ کس کی پیروی کریں، وہ کس کے نقش قدم پر چلیں. لیکن اگر آج ہمارا یا کسی کا بھی باپ موجود نہیں ہے تو بطور مسیح ایماندار اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اپنے اندر احساس کمتری محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اپنے اندر گھٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خداؤں کا خدا اس کے ساتھ ہے. وہ جو باپ ہے جس کو بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں باپ کہنے کا شرف بخشا گیا، مقام بخشا گیا، یہ حق بخشا گیا، ہم ان لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں. اور آدم کیا تھا؟ آدم اکیلا تھا، اس کا جسمانی باپ بھی نہیں تھا، وہ کسی کی پیروی بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن میرے عزیزوں، آدم نے شاید اس اکیلے پن کو محسوس کیا. شاید
آدم کے سر پر اس کے باپ کا ہاتھ ہوتا تو وہ شاید اس کو کہتا کہ تو یہ پھل نہ کھا کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے. کوئی اس کے اوپر ہوتا، اس کے ساتھ چلنے والا، اس کو منع کرنے والا، تو اس کو منع کر دیتا کہ تو یہ پھل نہ کھا. لیکن وہ کیا تھا؟ وہ اکیلا تھا، اس کو اتنی سمجھ نہیں تھی، اس کو اتنی باتوں کا پتہ نہیں تھا. میرے عزیزوں، آدم اکیلا تھا، لیکن میں اور آپ اکیلے نہیں ہیں. کیوں اکیلے نہیں ہیں؟ متی اس کا آخری باب، اس کی آخری آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور میں اب سے لے کر ابد تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. کون رہے گا؟ یہ یسوع کے الفاظ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں تو آپ اکیلا نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ میں، یہ کسی حدم کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ یسوع خود کہتا ہے کہ میں اب سے لے کر ابد تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس لیے میرے عزیزوں، اگر ہم اپنے باپ کے اس سائے سے محروم ہیں، ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، ہم ان تمام تر مشکلات کا شاید سامنا کرنے کے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے، تو اس بات کا یقین رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیے، اس کے ساتھ ہی ہم اس کو بند کریں گے. پیدائش اس کا باب نمبر 17، اس کی آیت نمبر 7. بہت خوبصورت آیت ہے. خدا ابراہیم سے مخاطب ہے. پیدائش اس کا باب نمبر 17، اس کی آیت نمبر 7. خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا. دھیان سے سنیے گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا بھی کیا رہوں جی؟ خدا رہوں. اور اگر ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے پڑھ لیں کہ تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا باپ رہوں. خدا کو ہم باپ کہتے ہیں نا، وہ ہمارا باپ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں صرف تیرا ہی باپ نہیں ہوں. وہ ابراہیم کو کہتا ہے کہ میں صرف تیرا باپ نہیں ہوں، بلکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا بھی باپ رہوں گا. اسی لیے تو وہ کہتا ہے، اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق و یعقوب کے خدا، ابراہیم، اسحاق و یعقوب کے باپ، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ وہ ہم سب کا باپ ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ تو اس بات کے لیے پریشان نہ ہو کہ اب تیرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، تو اس لیے پریشان نہ ہو کہ تیری بچوں کی کفالت کون کرے گا. وہ کہتا ہے کہ میں تو تیری نسلوں کی نسلوں کی نسلوں کی نسلوں کی بھی کفالت میں خود کروں گا، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں اور میں ہی تیرا باپ ہوں، میں ہی تیری اولاد کا باپ بھی رہوں گا. دنیا میں آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں. دنیا میں آپ یہ نہ محسوس کریں کہ آپ کا کوئی باپ نہیں ہے جس کی آپ پیروی نہیں کر سکتے. آپ یہ محسوس نہ کریں کہ آپ اکیلے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں آج کل بلکہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور خدا یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں تیری نسل کا، پھر تیری نسل کی نسل کا بھی کیا ہوں گا؟ باپ ہوں گا. اس لیے میرے عزیزوں، آج کا جو حاصل کلام ہے وہ یہی ہے کہ بطور مسیحی ایماندار ہم دو باپ کے درجات کو انجوائے کر رہے ہیں، ہم محسوس ہو رہے ہیں. اور یہ کسی اور دنیا کے کسی اور مذہب کے پاس، دنیا کے کسی اور خطے میں جو مسیح کے پیروکار نہیں ہے، وہ اس برکت سے آج تک بھی محروم ہے، اور تب تک محروم رہیں گے جب تک وہ خدا یسوع مسیح کو اپنا ابدی نجات دہندہ تسلیم نہیں کرتے. کیونکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اور جب ہمیشہ کی زندگی پائے گا تو اس کا جو ربط ہے، اس کا جو تعلق ہے، وہ اس آسمانی باپ کے ساتھ قائم ہو جائے گا، جو آپ کی اور آپ کی نسلوں کی اور پھر ان نسلوں کی بھی نسلوں کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بند کر دے. آمین.